السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول مائی بیسٹ، ایپیسوڈ نمبر 29 اینڈ 30۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ ڈاکٹر آریہ اسے چیک اپ کرنے کے بعد سکون آور انجیکشن دے گئی تھی۔ بیڈ کے قریب آرام دہ چیئر پر بیٹھا بیسٹ پچھلے کئی گھنٹوں سے آئینہ کو ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ سفید بال کشن پر بکھرے ہوئے تھے، گہری نیند میں ڈوبی اس معصوم پری کے چہرے پر سوتے ہوئے بھی کوئی بے نام سی معصومیت ٹھہری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر آریہ نے ساری صورتحال سن کر برہمی سے اسے دیکھا تھا۔ اب بھی اس کے الفاظ بیسٹ کے دماغ میں بازگشت سے بنے گونج رہے تھے۔ یقیناً آئینہ بچپن میں کسی شدید ٹراما سے گزری ہے، مگر عذران صاحب اسے رائے راست کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ اس کی ذہنی کیفیت نازک ہے، وہ پھر سے پینک کر جائے گی۔ بیس نے وہ الفاظ یاد کرتے ہوئے تھکن زدہ چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ایک گہرا سانس لیا۔ وہ تب سے وہیں تھا، ایک پل کو بھی اس کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ آئینہ کی سفید پلکیں ہولے سے کانپی تو بیسٹ کی سانس رک گئی۔ اس نے کرسی پیچھے سرکائی اور بے اختیار بیٹھ کے کنارے آ بیٹھا۔ وہ نیند میں بھی رو رہی تھی۔ بیسٹ ایک ہتھیلی ٹکائے اس نازک وجود پر جھکایا اور دوسرے ہاتھ سے نہایت نرمی سے اس کی سفید پلکوں پر ٹھہرے آنسو سمیٹنے لگا۔ آئینہ نے روتے ہوئے اپنا چہرہ اس کی ہتھیلی میں چھپا لیا۔ بیسٹ کے سینے میں کچھ بے رحمی سے چٹخا، جیسے اندر کوئی پرانی دیوار گر گئی ہو۔ ماتھے پر پشیمانے کی گہری لکیر ابھری۔ وہ سسکیاں لیتی اس کی انگلیوں کو تھامے لرز رہی تھی۔ بیسٹ نے اس کے رخسار پر نرمی سے تھپکی دی، مگر وہ تو کسی بیانہ خواب کی دھن میں بھٹک رہی تھی۔ وہ بے چینی سے اس کی پیشانی پر اترتے پسینے کو انگلیوں سے سمیٹنے لگا۔ آئینہ نے دوبارہ اس کے ہاتھ میں بچوں جیسی پناہ لی۔ بیسٹ اس کے بکھرے باروں کو نرمی سے سہلانے لگا۔ جب وہ شدت سے کانپی تو بیسٹ نے نرمی سے اسے ہلایا۔ آئینہ اٹھو، کوئی نہیں ہے یہاں۔ مگر وہ سسکتی رہی، آنکھیں میچے گہرے بے ربط سانس لیتی رہی۔ آئینہ، اس کی بھاری گرجدار آواز کمرے کی خاموشی کو چیر گئی۔ وہ جھٹکے سے لرزتی ہوئی آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی انگلیاں ابھی بیسٹ کی شرٹ میں جمی ہوئی تھی۔ وہ پسینے میں بھیگی پورے وجود سے کانپ رہی تھی، جیسے ابھی ابھی کسی خوفناک پاتال سے واپس آئی ہو۔ بیسٹ کے چہرے کے سخت تاثرات اسے کانپتے دیکھ کر ڈھیلے پڑ گئے۔ نیلی اور ہری آنکھوں سے آنسو بے ساختہ بہہ نکلے، جیسے ضبط کا آخری قفل بھی ٹوٹ گیا ہو۔ اس کے سخت لرزتی آئینہ کا چہرہ تھام چکے تھے۔ اچانک باہر پہاڑوں پر بجلی کی کڑک گونجی تو آئینہ سسک کر اس کے دامن میں چھپ گئی۔ بیسٹ کے مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد لپٹے اور اسے شدت سے سینے میں بھینچ لیا۔ آئینہ نے سہم کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا دیا۔ کیا ہو گیا ہے میرے بچے کو؟ وہ بے چینی سے اس کی لرزتی کمر کو سہلا رہا تھا۔ اس کے اس نرم لہجے پر آئینہ کی سفید پلکوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ پلیز لائٹ آن کر دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے اندھیرے سے۔ آئینہ نے سہم کر سرگوشی کی تو بیسٹ نے فوراً لیمپ روشن کر دیا۔ کمرہ دھیرے سے روشنی میں نہایا، مگر بیسٹ کے اندر کی الجھن اب بھی تاریک تھی۔ وہ سب کچھ پوچھنا چاہتا تھا اور حق بھی رکھتا تھا، مگر ڈاکٹر آریہ کی تاکید یاد آتے ہی اس کی پیشانی کی نسیں ضبط سے پھڑکنے لگی۔ آئینہ اب بھی اس کی گردن میں آنکھیں میچے خاموشی سے سمٹی ہوئی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا، وہ اس پر بھروسہ کرتی ہے، تبھی ایسی نازک گھڑی میں بھی پناہ اسی کے سینے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہوا میں بارش اور مٹی کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ آئینہ نے جیسے پہلی بار سکون سے گہرا سانس لیا۔ وہ اسے نرمی سے سینے سے لگائے بالکنی تک لے آیا، جہاں فلور ٹو سیلنگ ریکنگ پر پھولوں کی بیلیں بارش میں بھیگی کھڑی تھیں۔ بیس نے کرسی کھینچی اور اسے حصار میں لیے اس کی پسندیدہ جگہ پر بیٹھ گیا۔ آئینہ نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر قریب لٹکے پھول پر برستی بارش کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ بیس نے اسے پرسکون دیکھ کر ایک طویل سانس خارج کی، پھر آہستگی سے اس کے بالوں کو سیندھ پر لب رکھے، آنکھیں موند کر جیسے اپنا سب کچھ اس پر ضبط کر رہا ہو۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ وہ سرگوشی جیسی آواز میں بولا، جب چاہت سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ آئینہ کے رخسار سرخ ہونے لگے۔ میں ٹھیک ہوں، اس کی تھر تھراتی آواز میں چھوٹی سی یقین کی جھلک تھی۔ بیس نے اپنی رف انگلیاں اس کی چھوٹی انگلیوں کے بیچ الجھائیں
اور ایک ایک پور پر خاموشی سے لب رکھتے چلا گیا۔ بھوک لگی ہے؟ وہ نرم لہجے میں بولا۔ آئینہ نے ہونٹ بیچ کر خاموشی سے سر ہلایا۔ بیچ نے اس کی ناک کی گلابی ہوتی نوک پر لب رکھے اور دھیرے سے مسکرایا۔ کیا کھائے گا میرا لٹل ریبٹ؟ ساتھ ہی اس نے فون نکالا اور شیف کو آرڈر دینے کے لیے اسکرین آن کی۔ پیزا۔ آئینہ کی زبان پھسل گئی اور اگلے ہی لمحے پچھتاوا آنکھوں میں تیر گیا۔ پیپرونی؟ بیچ نے ایک جانے والی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ آرڈر دینے کے بعد اس نے فون ایک طرف رکھا اور عادتاً اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آئینہ کی انگلیاں آہستگی سے اس کی کلائی کے کنارے بنے ایرو ٹیٹو کو چھونے لگی۔ اینجل؟ وہ نرمی سے بولا، جیسے اسے پہلے ہی سب پتہ ہو۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ آئینہ کی آواز میں ہچکچاہٹ بھی تھی اور ایک معصوم سا خوف بھی۔ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا ضرور، مگر چہرے پر نرمی کے سائے برقرار رکھے۔ اس لمحے اس کی طلب، اس کی خواہشیں، سب کچھ ثانوی تھا۔ آئینہ کی صحت اس کے لیے سب سے مقدم تھی۔ بیچ نے اسے نرمی سے مطمئن کیا، پھر آہستگی سے بیڈ پر بٹھا کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ دروازے کے پار جاتے ہوئے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، جیسے خود سے وعدہ کر رہا ہو کہ اب کچھ بھی ہو وہ اسے پھر نہیں ٹوٹنے دے گا۔ کل ایک طویل دن تھا، اسے بہت سے سوالوں کے جواب تلاش کرنے تھے۔ آئینہ کے ماضی کی دھند میں چھپا سچ تلاش کرنا تھا، جس کی شروعات اسی گھر سے ہوئی تھی جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ صدیقی مینشن میں ایک بار پھر رونقیں لوٹ آئی تھی۔ آریانہ صدیقی اور ذکیر خان کا نکاح سادگی سے انجام پا چکا تھا۔ آج وہ برسوں بعد میکے آئی تھی، ایک رسمی بیٹی کی حیثیت سے۔ ذکیر خان ہمیشہ کی طرح سنجیدہ چہرہ لیے صدیقی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہی صدیقی صاحب جو چند دن پہلے آئینہ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، اب اطمینان سے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے، جیسے کوئی پریشانی کبھی تھی ہی نہیں۔ آخرکار ہارٹ اٹیک کا بہانہ کتنا کام آیا۔ نہ پولیس کی تفتیش برداشت کرنی پڑی، نہ اس مصیبت لڑکی کو گھر واپس لینا پڑا جسے وہ برسوں سے امانت کہہ کر پال رہے تھے، مگر حقیقت میں ہر پل گردن میں لٹکتی تلوار سمجھتے تھے۔ ذکیر خان کچھ کہتے کہتے رک گیا جب حویلی کی دہلیز پر ایک سیاہ مرسڈیز میں باخ ایکسیلور آ کر رکی۔ اس کے پیچھے تین اور گاڑیاں آہستگی سے آ کر ٹھہریں۔ صدیقی صاحب کے ہاتھ میں کپ لرز گیا، چائے کی پلیٹ میں رکھی ہوئی انگلیاں بے اختیار کانپنے لگیں۔ سیاہ 3 پیس سوٹ، سیاہ پالش شوز، کارپیٹ کو رونتے ہوئے وہ صدیقی صاحب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قدم جیسے خطرے کی گھنٹی الٹ رہے تھے۔ اس کے پیچھے اسلحہ تھامے گارڈز بس ایک اشارے پر دہلیز پر رک گئے۔ ذکیر خان نے اس کی سمت نظریں جماتے ہی پریشانی سے اپنی کرسی چھوڑ دی، کیونکہ وہ کوئی عام مہمان نہیں، عذران نوفل آلیانی خود تھا، مشرق وسطیٰ کا سب سے خطرناک نام۔ صدیقی صاحب نے کپ لرزتے ہاتھوں سے میز پر رکھا اور جیسے ہی کھڑے ہونے کی کوشش کی، بیچ نے جبڑے بھینچے۔ پیر کی ٹھوکر سے کرسی دور دھکیلتا ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ دیوار سے جا ٹکرائے صدیقی کی سانس رک گئی۔ کچن سے باہر نکلتی نرمین کے ہاتھوں سے کپ چھوٹا اور چائے چھپاک سے فرش پر گر گئی۔ کون ہے وہ جسے وہ ہر رات خواب میں دیکھ کر چیختی ہے؟ بیچ کا لہجہ دبا ہوا تھا، مگر ہر لفظ جیسے آگ چبا رہا ہو۔ اس کی پیشانی کی رگیں ماتھے کی شکنوں میں کھولتی ہوئی پھڑ پھڑا رہی تھیں۔ صدیقی صاحب نے کھانستے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے گردن چھڑانے کی کوشش کی اور نرمین کی طرف دیکھا۔ ذکیر خان اس سوال پر ششدر رہ گیا۔ وہ اس شخص کے معاملے میں مداخلت کرنے جتنی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ کپ کے ٹوٹنے کی آواز سن کر آریانہ اور سفینہ کچن سے باہر آئیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ میں کچھ نہیں جانتا، اللہ کی قسم کچھ نہیں، صدیقی صاحب نے اکھڑتی سانسوں میں بمشکل سرگوشی کی۔ بیسٹ نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر گردن چھوڑ کر پلٹا اور بغیر توقف کیے کمر سے پسٹل نکال کر ذکیر خان کی پیشانی پر رکھ دی۔ گولی نہیں چلی، مگر وہ اس کے دھکے پر دڑام سے زمین پر گرا۔ آریانہ چیختی ہوئی آگے بڑھی، مگر دہلی ہوئی نرمین نے اسے زور سے بازو سے تھام کر روک لیا۔ بیسٹ اب فرش پر گرے ذکیر کے سرہانے جھکا۔ سچ، صرف سچ چاہیے مجھے، ورنہ اگلوا لوں گا، اور اگر زبان سے اگلا بھی نہ گیا تو نوچ کر نکالوں گا، کہتے ہوئے وہ اس کی گردن پر بوٹ رکھ چکا تھا۔ ذکیر خان تڑپتا رہا، مگر بیسٹ کے قدم ایک چٹان کی طرح جمے رہے۔ آریانہ نے چیختے ہوئے نرمین کو بازوؤں سے جھنجھوڑا۔ کون ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ سب کچھ بتا دے امی، خدا کے لیے، وہ میرے ذوق کو مار دے گا۔ ذکیر کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی تھی، سانسیں ہار رہی تھیں۔
بیچ نے گردن پر مزید دباؤ ڈالا، آنکھوں میں اب بھی وہی وحشت تھی، جیسے کسی چونٹی کو مسلنے کا ارادہ ابھی باقی ہو۔ صدیقی صاحب بمشکل سانس بحال کرتے ہوئے نرمین کو نحوست سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اس عورت کی پرانی کرنی آج پھر سب کو بھگتنی پڑ رہی ہے، اور اگر جواب نہ ملا تو وہ شخص، یہ گھر، یہ در و دیوار، سب کو قبرستان بنا کر خاموشی سے نکل جائے گا۔ کچھ نہیں جانتے ہم۔ نرمین کی آواز میں جھجک تھی، جسے بانپتے بیچ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ذکیر کے پہلو میں اپنا بوٹ رسید کیا۔ وہ در سے تڑپتا ہوا دوبارہ ہوش میں آ گیا۔ بتاتی کیوں نہیں آپ؟ سب کچھ بتا دیں جو وہ جاننا چاہتا ہے امی۔ آریانہ اس بار چیخ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جل رہے تھے۔ بیچ کی لہو رنگ سیاہ آنکھیں سیدھی آریانہ کی طرف اٹھیں۔ نرمین کے چہرے پر پھیلتے خوف نے پورے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ جب اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں پتا ہمیں، اس کا جواب اتنا ہی کمزور تھا جتنا اس کا ضمیر۔ جھوٹ! بیچ کا لہجہ دہاڑ کی طرح گونجا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی جب میں اس کے قریب گیا۔ اس کی آواز اشتعال سے بوجھل پڑی، اور جب اسے ہوش آئے تو دیواریں کھروچتے ہوئے نوچنے لگی، پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی وہ۔ بیچ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے مزید گہرے ہو گئے، اس کی رگیں پیشانی پر دہکنے لگیں۔ کیا کیا تم لوگوں نے میری آئینہ کے ساتھ؟ آخری جملے سے ٹپکتی وحشت ظاہر کر رہی تھی۔ اگر اسے جواب نہ ملا تو وہ سب نیست و نابود کر دے گا۔ نرمین کی خاموشی نے فضا کو ساکت کر دیا تھا۔ بیچ نے وحشت سے ٹریگر پر انگلی پھیری۔ آریانہ کی چیخ کمرے کا سکوت چیر گئی۔ ذکیر خان نیواں آنکھوں کے ساتھ بیچ کے بوٹ تلے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی نازک تھی۔ نرمین کی کامتی آواز میں جھوٹ سے زیادہ خوف بول رہا تھا۔ یہ جملہ اتنا کھوکھلا تھا کہ خود صدیقی کی آنکھوں میں یقین نہیں آیا تو بیسٹ اور انا کا دیو کیسے مان لیتا۔ پسٹل لوڈ ہونے کی آواز کمرے میں گونجی، پھر ایک لمحے بعد ذکیر کے سر کے قریب فرش پر گولی چلائی گئی۔ ذکیر چیختا ہوا کان پر ہاتھ رکھ کر زمین سے چمٹ گیا۔ آریانہ کی چیخ تڑپ میں بدل گئی۔ بیسٹ کے جبڑے بن چکے تھے، لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ نازک تھی یا تم لوگوں نے توڑ دیا اسے؟ نفاست سے بنائے بالوں کی لٹیں اس کی جنبش سر سے نکل کر پیشانی پر ڈلک گئیں۔ وہ صرف ڈرامہ کرتی ہے۔ نرمین کی آواز میں اپنے کسی گناہ کو چھپانے کی ناکام کوشش تھی۔ وہ یہاں بالکل ٹھیک رہتی تھی، پورے گھر کا کام کرتی تھی، کبھی کوئی دورہ نہیں پڑا۔ بس بیسٹ کی غراہٹ صدیقی مینشن میں گونجی جیسے زمین کام گئی ہو۔ وہ بے ہوش ذکیر کی گردن سے پیر ہٹا چکا تھا اور اب نرمین کی جانب بڑھا۔ نرمین کی رنگت خوف سے سفید پڑ چکی تھی، اسے قدم پیچھے لینا بھی یاد نہ رہا۔ آریانہ بھاگتی ہوئی ذکیر تک پہنچی، مگر بیسٹ کی گرج سب پر حاوی ہوئی۔ ڈرامہ کرتی ہے؟ اس کی سیاہ آنکھیں قہر اور ضبط سے دہک رہی تھیں۔ وہ 15 سال کی معصوم لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے، چیختی ہے جیسی روح نکل رہی ہو اس کی، جیسے کوئی جانور نوچ رہا ہو اسے اندر سے۔ نرمین اس کے ناقابل برداشت اشتعال پر کانپ اٹھی، وجود میں کچھ بھی کہنے کی سکت نہ رہی۔ صدیقی صاحب کونے میں خاموش کھڑے تھے، جیسے سب جان کر بھی اب تک اپنے ضمیر کو دفن کیے ہوئے ہوں۔ وہ 18 سال کی ہے، نرمین نے گھبرا کر کہا۔ وہ بیسٹ کے چہرے پر ایک مسل بے ساختہ ڈیلا پڑا۔ میں نے اس کی عمر چھپا دی تھی کیونکہ آریانہ اور ذکیر کی شادی کروانی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ صرف 15 کی ہے تاکہ وہ اس کا ہاتھ نہ مانگیں، بس اور کچھ نہیں۔ معلوم مجھے، اگر ہوتا تو بتا دیتی۔ اس کے ہاتھ بے چینی سے اپنی ہی انگلیاں چٹکا رہے تھے۔ بیچ نے ضبط سے سر کو جھٹکا۔ کون جاتا تھا اس کے کمرے میں رات کو؟ کس سے ڈرتی ہے وہ؟ نرمین کا رنگ کپڑے جیسا سفید پڑ گیا، وہ خوف اور ناسمجھی کے بیچ جھول رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس نے نظریں چرا کر ذکیر کی بے ہوش حالت دیکھی، دل ہی دل میں پرسکون ہو رہی تھی۔ وہ تو بس اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ ہوش کھو دے اور وہ یہ سچ اگل سکے۔ بیس نے انگلی میں پہنی سیاہ انگوٹھی کو ضبط سے ایڈجسٹ کیا، پھر ایک قدم پیچھے لیا۔ جب تک آئینہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اس کی آواز میں گن گرج تھی۔ برازیل سے باہر اگر کسی نے قدم بھی رکھا تو کاٹ دوں گا۔ پھر نگاہ صدیقی پر گاڑ دی، اور سچ تو پہنچنا میرے جیسے آدمی کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا۔ صدیقی، جس دن پتہ چل گیا تم جانتے تھے مگر خاموش رہے۔ اس کا لہجہ برف سے زیادہ سرد ہو چکا تھا۔ یاد رکھنا، تمہیں کتوں کے کھانے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے انگوٹھے سے اپنی بیئرڈ کو آہستہ سے سہلایا اور صدیقی پر ایک آخری زہر سے لبریز نگاہ ڈالی۔ سفینہ لب بینچوں سے خاموشی سے گھورتی رہی جب گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے
اپنے قد کی وجہ سے وہ ہلکا سا جھکا اور ان کی گاڑیاں رات کے اندھیرے میں دھول اڑاتی ہوئی گم ہو گئی۔ نرمین نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ صدیقی صاحب کی سخت نظریں خود پر محسوس کرتے ہی بے چینی سے آریانہ اور ذکیر کی طرف لپکی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ ایوننگ کلاسز سے لوٹی تو کارپ کیسل کی سیاہ بیسمنٹ میں اسے چپ چاپ چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ آئینہ نے ہچکچاتے ہوئے باری دروازے کو دھکیلا۔ کمرے میں پتھریلی دیواروں پر پول کی سطح سے جھلملاتی پانی کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ پول کے کنارے سیاہ لباس میں ملبوس عذران علیانی کا قداور سایہ دکھائی دیا۔ سگار کا دھواں لبوں سے آزاد کرتے ہوئے وہ پول کے گہرے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ بیسمنٹ میں آئینہ کے قدموں کی آہٹ گونجی تو بیسٹ دھواں حلق سے اتارتے ہوئے آہستہ سے پلٹا۔ کالج کے یونیفارم میں وہ حد سے زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ یہاں آؤ، بیسٹ کی آواز گونجی تو آئینہ کے قدم اس کے حکم کے تابع اٹھنے لگے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی متانت ضبط تھی۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی آج؟ وہ سگار کا ڈریگ لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو آئینہ نے بے چینی سے اپنے قدموں کو گھورا، آواز جیسے حلق میں اٹک گئی ہو۔ ایوننگ کلاسنگ تھی۔ بیسٹ نے سگار آہستگی سے زمین پر گرایا اور پھر بوٹس کے نیچے بغیر ایک لفظ کہے اسے مسل دیا۔ دھواں ابھی فضا میں معلق تھا۔ وہ سہم کر سارا منظر دیکھتی رہی کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا آج وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ آئینہ، تم یہاں رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ اس کے اچانک سوال پر آئینہ جیسے ساکت رہ گئی۔ سانس لینا بھی مشکل لگا۔ نیلی اور ہری آنکھیں دھیرے سے ڈرتے ہوئے اس کی جانب اٹھیں جیسے جواب دینے سے پہلے نتائج کو تول رہی ہوں۔ بیسٹ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ تاریک بے رحم نظریں اس ننھے وجود پر جیسے سایہ ڈالے کھڑی تھیں۔ جواب دو آئینہ۔ اس کی آواز میں اب ٹھہراؤ نہیں، وارننگ تھی۔ میں تیسری بار نہیں دہراؤں گا، تم یہاں رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا اور آئینہ سہم کر ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ بیسٹ کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ سیاہ آنکھوں میں ایک لمحے کو وہ وحشت ابھری جو تب ظاہر ہوتی تھی جب ضبط آخری دہاگے پر لٹک رہا ہو۔ آپ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ آنسو حلق میں اٹک گئے۔ وہی ہو رہا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ بیسٹ کے الفاظ نہیں، اس کا سخت لہجہ آئینہ کو چبھ رہا تھا۔ اس نرم سی شہزادی کو جو لفظوں سے زیادہ لہجوں میں محبت تلاش کرتی تھی۔ بیسٹ چند قدم کا فاصلہ پار کرتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ ٹھہرا۔ اب صرف چند انچ کا فاصلہ باقی تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی نہیں ہے۔ نیلی آنکھ سے خاموشی سے ایک آنسو ٹوٹا اور اس کے گال پر بہہ گیا۔ بیسٹ کا سوال بجلی کی طرح گونجا۔ اور میں کیا ہوں تمہارا؟ وہ برف جیسی نازک شہزادی اس ایک جملے پر چہرے سمیت شرم سے سرخ ہو گئی۔ آپ میرے انجل ہیں، آئینہ نے نظریں جھکاتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ بیسٹ نے نرمی سے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ اس کی تھوڑی تھامی، پھر ان دو رنگی آنکھوں میں گہری نگاہ ڈال کر بولا، اور کیا سمجھوں میں اسے؟ وہ ایک انچ کا فاصلہ بھی سمیٹ کر اس کے اور قریب ہوا۔ آئینہ کی سانسیں اٹک گئیں۔ ان گلابی پنکھڑیوں تک پہنچنے کے لیے بیسٹ کو تھوڑا سا جھکنا پڑا اور آئینہ نے سہم کر فوری آنکھیں مینچ لیں۔ آپ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ اس کی ہچکچاتی سرگوشی پر بیسٹ کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ پھیلی۔ دوست اتنے قریب نہیں آتے لٹل ون۔ اس نے نرمی سے آئینہ کی نازک کمر کو کھینچا اور اسے اپنی بلیک شوز پر لا کھڑا کیا۔ آئینہ نے جھکتے ہوئے نیچے دیکھا۔ اس کی گلابی سینڈلز بیسٹ کے نفیس بلیک بوٹس پر جمی تھی، ایک نازک تضاد جو حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ جاؤ چینج کرو۔ بیسٹ نے اس کی نازک ناک کی نوک نرمی سے دبائی۔ آواز میں شرارت گلی سرگوشی تھی۔ سوئمنگ کرنی ہے مجھے، اپنی خرگوشنی کے ساتھ۔ پھر ذرا سا رکا اور اگلی بات کہتے ہوئے لہجہ سر سے گہرا ہو گیا، اور پول میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں تمہیں چوائس دے رہا ہوں آئینہ، اگر تم واپس نہیں آئی تو میں سمجھ جاؤں گا تم کیا چاہتی ہو، لیکن اگر تم واپس آئی لٹل ون۔ بیسٹ نے جھک کر اس کی گردن کے بیچ دہکتے لب رکھے تو آئینہ کی سانسیں لرزیں۔ تو آج ہر حد پار ہو جائے گی۔ آئینہ کی پلکیں تھر تھرا اٹھی اس لمس کے اثر سے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ روم کی جانب بھاگی، مگر جب کمرے تک پہنچی تو دل اپنی ہی رفتار سے بے قابو تھا۔
وہ اسے اپنے وجود سے اس شخص کی خوشبو آنے لگی تھی۔ 20 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ پول کے کنارے کوہنیاں ٹکائے سپاٹ نگاہوں سے کیسل کی چھت پر رقص کرتے پانی کے سائے دیکھ رہا تھا۔ ریاضت سے تراشا ہوا وہ ورزشی وجود کمر تک پول کے پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سفید شرٹ کے کھلے بٹنوں سے پانی اس کے ایبس کو پھیل چکا تھا۔ اس کی چوڑی پشت پر الجھے ہوئے سانپوں جیسے ٹیٹو پانی کے قطروں میں جھلک رہے تھے۔ ہر قطرہ اس کے وجود پر ٹھہری ہوئی سنجیدگی اور صبر کی گواہی دیتا محسوس ہوتا تھا۔ بھاری دروازے کے چرچرانے کی آواز پر اس کی خمدار سیاہ پلکیں اٹھیں، نگاہ ذرا سی بلند ہوئی اور ہونٹوں پر ایک مبہم فاتحانہ تبسم بکھر گیا، ایسا تبسم جو صرف اس مرد کی آنکھوں میں چمکتا تھا جو جیت چکا ہو۔ وہ اندر داخل ہوئی، شب خوابی میں ملبوس، قدموں میں ہچکچاہٹ تھی۔ کمرے کی فضا میں لمحہ بھر کو سناٹا چھا گیا۔ عذران علیانی کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئیں، ایک شدت پسند نگاہ جو مکمل خاموشی سے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آئینہ کے رخسار شرم سے رنگین ہو گئے، جیسے اس کی نگاہوں کی شدت سارا وجود چھو رہی ہوں۔ وہ نظریں ایسی گہری تھی کہ انسان خود کو ان میں چھپتا ہوا محسوس کرے۔ خجالت سے آئینہ کے حلق میں الفاظ اٹک گئے، سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، پلکیں لرز اٹھیں۔ عذران علیانی اب بھی اسی شدت سے اس کی دو رنگی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، جیسے سچ کھود نکالنا چاہتا ہو۔ آئینہ اس کی معصوم خاموشی پر عذران کا لہجہ پگھلتی برف جیسا نرم پڑا۔ آئینہ نے لب بھینچے، نظریں اب بھی فرش پر گڑی تھیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے پانی سے، وہ گہرے پول کو دیکھتے ہوئے بہت آہستگی سے بولی۔ عذران نے لمحہ بھر اسے خاموشی سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، میں ڈوبنے نہیں دوں گا۔ وہ اپنی ہتھیلی آہستگی سے اوپر اٹھاتے ہوئے اسے دعوت دے رہا تھا، جیسے نجات دہندہ کسی کھوئے وجود کو تھامنے آیا ہو۔ آئینہ نے سلیپرز آہستگی سے پاؤں سے نکالے، پھر جھکتے ہوئے اپنا نازک ہتھیلی بیچ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ وہ لمبی انگلیاں نرمی سے اس کی نرم انگلیوں میں الجھ گئیں، پھر وہ اسے آہستہ آہستہ نیچے پول کے پانی میں اتارنے لگا۔ آئینہ نے سرد پانی کے لمس پر ایک خفیف سی چیخ دبائی۔ جیسے ہی گہرائی کا احساس ہوا، وہ خوفزدہ ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی، جیسے ماضی کی کسی ڈراؤنے یاد نے اسے دوبارہ جکڑ لیا ہو۔ عذران نے فوراً اپنے بازو اس کی کمر میں حائل کیے اور اسے شدت سے اپنے سینے میں بینچ لیا۔ ریلیکس، اس نے سرگوشی کی۔ آئینہ نے لرزتے وجود کے ساتھ خود کو اس کے سینے سے قریب کر لیا۔ بیچ نے نرمی سے اسے تھام کر صرف اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کیں، جیسے وہ اسے تسلی دے رہا ہو۔ وہ دھیرے سے اس کے کندھے میں چہرہ چھپا گئی۔ آئینہ، وہ سرگوشی میں بولا، یاد ہے وہ وعدہ، وہ جو تم نے خود مانگا تھا؟ اس کی انگلیاں بس ایک پل کو اس کی ہتھیلی تھام کر ٹھہر گئیں، جیسے کوئی عہد یاد دلا رہا ہو۔ آئینہ کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی، اس ٹیٹو کو بنا دوں؟ اس نے نرمی سے کہا، جیسے اس کی آواز میں صرف پیار نہیں، کوئی دیرینہ حق چھپا ہو۔ آئینہ کے وجود میں ایک انکہی سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ کیا یہ تکلیف دہ ہوگا؟ وہ ہچکچاتی ہوئی بولی، جیسے دل میں ایک انجانا سا خوف ہو۔ بیچ نے اس کی سرد انگلیاں اپنے ہاتھوں میں تھام لی۔ بس اتنا جتنا تم برداشت کر سکو۔ آئینہ کی پلکیں بند ہو گئیں، جیسے اس لمحے کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ جانتی ہو تم واپس کیوں آئی آئینہ؟ وہ اس کے قریب ہوا، سرگوشی میں بولا، آواز میں ایک ایسا یقین تھا جو صرف جیتنے والے رکھتے ہیں۔ اس کے ہاتھ نے گاؤن کے ربن کو چھوا۔ آئینہ کی کمر میں ایک کپکپاہٹ دوڑی اور وہ بے اختیار اس کے سینے سے لپٹ گئی، جیسے وہاں پناہ ہو۔ کیونکہ تم جانتی ہو تم میرے وجود کا وہ حصہ بننا چاہتی ہو جو کبھی جدا نہ ہو سکے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا، آواز میں وہی سحر، وہی شدت تھی جو کسی عہد کی طرح قید کر لے۔ اب تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک تمہارا دل، تمہاری روح پر میری موجودگی کی مہر نہ لگ جائے۔ آئینہ کی پلکیں لرزیں، لب جدا ہوئے اور گاؤن کا ریشمی کپڑا خود بخود اس کے کندھوں سے سرکتا چلا گیا۔ جب تک تم یہ نہ مان لو کہ میرا لمس تمہیں مکمل کرتا ہے۔ اس کی سرگوشی میں ایسی گونج تھی جیسے کوئی وقت سچ کی دیواروں پر دستک دے رہا ہو۔ آئینہ کی سفید پلکیں لرزی، آنکھیں دھندلانے لگیں، جیسے ہر شے پگھل رہی ہو۔ بیسٹ کے مضبوط ہاتھوں نے اس کے وجود کو خود سے قریب تر کیا، جیسے وہ اسے لمحہ بھر میں اپنے اندر چھپا لینا چاہتا ہو، پوری دنیا سے پرے۔ بیسٹ کی سانسیں بے قابو ہونے لگیں جب وہ قریب ہوا۔ اس کے کندھے پر بیسٹ کی سانسوں کی حدت ٹھہری، جیسے کوئی خاموش دعویٰ۔
وہ لمحہ بے خودی کا تھا، جیسے بیسٹ کا لمس اسے کسی اور جہاں میں لے جا رہا ہو۔ ریشمی پردوں کی اوٹ میں وہ اس کے وجود سے لپٹی لرز رہی تھی۔ پول کا پانی اب اسے خواب جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ محسوس کرو آئینہ، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ یہی ہے وہ قربت جب دو روحیں ایک مقدس بندھن میں ایک دوسرے کے احساس سے مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس کی سانسوں کی حدت جیسے سرد لمحوں میں روشنی سے بکھیر رہی تھی۔ دوسرا اسٹرپ بھی خاموشی سے اس کے شانوں سے پھسل گیا تھا۔ بیسٹ کی انگلیوں کا لمس اس کے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہوا۔ آئینہ کا سر بے اختیار پیچھے جھکا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر خاموشی لرز گئی۔ وہ لمحے کے لیے جیسے ہوش و حواس سے کٹ گئی ہو۔ ایک لرزتی سانس میں تحلیل ہو جاتی اگر بیسٹ کا بازو اس کی کمر کے گرد حفاظتی کفل نہ بن چکا ہوتا۔ بیسٹ نے نرمی سے اسے خود کے قریب کیا، جیسے وہ لمحہ کوئی مقدس راز ہو جو صرف ان دونوں کی سانسوں میں چھپا ہو۔ بیسٹ کے لب اس کے چہرے پر سرکتے، پیاس بری وارفتگی سے اس کی تھوڑی رخسار کو چھوتے، جیسے وہ ہر لمس میں اپنا وجود اس پر ضبط کر رہا ہو۔ آئینہ کی انگلیاں اس کی چٹانی پشت پر بنے ٹیٹو میں گہرائی تک پیوست ہو گئیں، جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھی ہو۔ وہ تڑپ رہی تھی، جیسے جذبات کا کوئی لاوا اندر سے پھٹ رہا ہو۔ بیسٹ نے اس کا لرزتا وجود نرمی سے تھاما اور وہ شدت احساس میں اپنی دونوں ٹانگوں اس کی گرد لپیٹ کر مکمل طور پر اس کی آغوش میں سمٹ گئی، جیسے اس لمحے میں وہ مکمل ہو گئی ہو۔ آئینہ کے بدن میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ بیسٹ کا ہاتھ اس کی کمر پر ٹہرا ہوا تھا، کبھی لمس کی نرمی سے تسلی دیتا، کبھی جسموں کی شدت سے تھامتا۔ خاموش مت رہو آئینہ، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا، لہجے میں ایسی گرفت تھی جیسے شب وصل کا کوئی جادوگر سحر پھونک رہا ہو۔ اپنی بیسٹ کو بتاؤ وہ کون سا لمس ہے جو تمہیں میری گرفت میں بے خود کر دیتا ہے، تاکہ میں اسے اپنی روح میں قید کر لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے لرزتے وجود کی طرف جھکا، اور وہ ریشم پردہ جو دھڑکنوں کے راز چھپائے تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کی گواہی میں سرکنے لگا۔ اس بار اس کے لمس کی نمی نے جیسے آئینہ کی روح میں آگ سی بر دی ہو۔ وہ سسکیاں برتی آنکھوں سے برسنے لگیں اور اپنی لرزتی انگلیاں اس کی پشت میں گاڑ گئیں، جیسے خود کو اس لمحے میں قید کر رہی ہو۔ یہی لمحہ تھا نا، اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر کہا، اور ایک بار پھر اسی بے رحم نرمی سے اس کی احساس کی گہرائی میں لے گیا۔ آئینہ کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ سانسیں باری تھی، پلکیں بوجھل، جیسے اس کا وجود تھکن اور سرور کی حد پر کھڑا ہو۔ مگر وہ مرد جس کی بازوؤں میں وہ قید تھی اسے تھامے رہا۔ وہ نازک سی برف کی شہزادی اس کی آغوش میں ایسی سمٹی ہوئی تھی جیسے کبھی بکھرنے نہیں دے گا۔ بیسٹ نے اس کے چہرے پر محبت بھرا لمس چھوڑا، جیسے وہ اس خواب و سرور کی دنیا سے نرمی سے واپس بلا رہا ہو۔ پھر آہستگی سے اسے باہوں میں بھر لیا، جیسے وہ لمحہ اس کے لیے مقدس ہو۔ اس کا وجود مکمل طور پر اس کے حصار میں تھا، جیسے وہ ہر ہاتھ پار کر کے اس کے لمس کو مقدر سمجھ رہی ہو۔ آئینہ کے لبوں سے سسکیاں آزاد ہونے لگیں۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کی گردن تھام گئی جب بیسٹ کی گرم سانسوں کی حدت نے اسے چھو کر جیسے لمحہ ساکت کر دیا۔ اس کی نظریں اس کے نازک وجود پر ٹہری ہوئی شبنم کو محسوس کر رہی تھیں، جیسے کوئی لمس وقت کو قطرہ قطرہ قید کر رہا ہو۔ ہر لمس میں ایک نرم چاہت چھپی تھی، ایک ایسا لمس جو بدن کو نہیں، اس کی نازک روح کو کانپنے پر مجبور کر دے۔ آئینہ کے ہاتھ کانپتے ہوئے اس کے چہرے کو تھامے رہے، جیسے وہ لمحہ اس کی گرفت سے نکل نہ جائے۔ آئینہ نے سہم کر نفی میں سر ہلایا، جیسے اندر کا ڈرا ہوا وجود آخری مزاحمت کر رہا ہو۔ مگر جب بیسٹ نے اپنے چہرے کو اس کے وجود پر ٹکایا، وہ سسکتی، لرزتی، مگر خود کو اس کے بھیگے ریشمی بالوں میں چھپا گئی، جیسے اب وہ لمحہ اسی کا مقدر بن چکا ہو۔ بیسٹ نے آہستگی سے اس ریشمی تہ کو چھوا، جیسے کوئی خاموش راز کو احترام سے کھول رہا ہو۔ وہ لمحہ آئینہ کے لیے جیسے مکمل سپردگی کا اعلان تھا۔ اس نے شرمندگی سے پلکیں میچ لیں، جیسے حیا کی لپکتی لو سے خود کو چھپانا چاہ رہی ہو۔ بیچ کے لبوں سے ایک تھکی ہوئی خاموشی تھی، جیسے وہ کوئی ناکام حسرت واپس لے رہا ہو۔ وہ جانتا تھا وہ وہی غلطی دوبارہ نہیں دہرا سکتا تھا۔ وہ لمحہ جو اس نازک شہزادی کے دل میں خوف بن کر اتر گیا تھا۔ نرمی سے ایک محافظ کی طرح اس نے آئینہ کو پول کے کنارے پر بٹھایا، جیسے اعتراف ہو کہ وہ اب اسے صرف محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔
پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے ریکنگ تھامی اور نرمی سے اس کے قریب آیا۔ نہ وحشت تھی، نہ وہ پرانی بے خودی، صرف ایک ایسا مرد جو اب اپنے جذبات پر مکمل قابو رکھتا تھا اور صرف اسی کے لیے خود کو نرم کر چکا تھا۔ اس نے پیشانی کے بکھرے سیاہ بال پیچھے کیے اور جھک کر اس کے سرخ پڑتے رخسار کو لمس چھوڑا، جیسے کوئی دلاسا دے رہا ہو۔ وہ کمر کے پیچھے پول کی سطح کو تھامے سہمی نگاہوں سے اس مرد کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے پرسکون مگر باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی خاموش دلاسا بھی تھا اور کوئی ایسا جذبہ جو لفظوں میں نہیں ڈالتا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا بے حد سنجیدگی سے، نہ چھونے کی جلدی، نہ تسکین کی بےتابی، بس ایک انتظار کہ اس کے خوف کا زہر پگھلے اور وہ لمحہ اس کے ہوش کے بجائے اس کی رضا سے مقدس ہو۔ آئینہ کے حلق میں گلٹی اٹھی، جیسے ضبط اور خواہش کا کوئی کڑوا سچ اندر سے چبھ گیا ہو۔ اس کے نازک وجود کو گہرے سکون میں سمیٹتے ہوئے بیس نے اسے ایک سفید تولیے میں لپیٹا اور بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس رات کچھ بھی نہیں کہا گیا، لیکن سب کچھ محسوس کیا گیا۔ آئینہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور بیسٹ کی پیشانی اس کی پیشانی سے چھو گئی۔ اس لمحے میں نہ خواہش بول رہی تھی، نہ جنون، صرف ایک گہری محبت جو روح میں تحلیل ہو رہی تھی۔ بیسٹ نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلی پر تھاما اور اسے پول کے سنگے مرمر کنارے پر آرام سے لٹا دیا۔ اس کا سایہ آئینہ پر چھا گیا، جیسے رات کی خاموش چادر چاندنی پر بچھ جائے۔ اس کی لرزتی ہتھیلیاں جن کے سہارے وہ خود کو سنبھال رہی تھی، آخر کار تھک گئیں اور وہ نرمی سے اس کے حصار میں سمٹ گئی، جیسے اس کے وجود کا اور کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ آئینہ بے قابو ہونے لگی، اس کے چھوٹے ہاتھ بے اختیار اٹھے اور بیسٹ کے کندھوں کو تھام لیا، جیسے وہ اس لمحے کی شدت کو خود سے دور نہیں اپنے اندر محفوظ کرنا چاہتی ہو۔ بیسٹ نے اس کے برف جیسے بالوں میں انگلیاں الجھائیں اور آہستگی سے اس کی گردن کو پیچھے جھکایا، پھر اپنی بند آنکھوں کے ساتھ اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے، جیسے کوئی وعدہ خاموشی سے ضبط کیا جا رہا ہو۔ وہ بے چینی سے اس کے سینے سے لپٹی، جیسے دل کی ہر دھڑکن کو اس کے لمس میں سمیٹنا چاہتی ہو۔ اس کے وجود میں ایک نرمی، ایک بے آواز قبولیت تھی۔ جب قربت نے ایک نئی حد کو چھوا، آئینہ کی سانس جیسے لمحہ بھر کو رک گئی، جیسے وہ لمحہ شدت اور محبت کے سنگم پر کوئی مقدس سا راز بن گیا ہو۔ بیسمنٹ میں صرف دو آوازیں تھیں، بیسٹ کی گہری الجھی ہوئی سانسیں اور آئینہ کی مدھم لرزتی سانسیں، جو ایک اندیکھی کیفیت کے زیر اثر خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ اسے نرمی سے اپنے قریب تر کرتا گیا، جیسے دو دھڑکنیں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی ہوں، نہ شدت نہ وحشت۔ آئینہ کا وجود جیسے پل بھر کو کانپ اٹھا۔ بیسٹ نے فوراً اسے اپنے لبوں کے لمس سے تھام لیا، جیسے ہر ٹوٹتی سانس کو خود میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ اس بار نہ کوئی وحشت تھی، نہ جلد بازی، صرف ایک خاموش تسلیم، جیسے دو روحیں ایک دوسرے کے اندر گل رہی ہوں، آہستہ آہستہ مکمل۔ میں ٹھیک ہوں۔ کچھ لمحوں بعد اس کی دھیمی سہمی سی سرگوشی نے بیسٹ کے اندر کوئی بند دروازہ کھول دیا۔ وہ جھک کر اس کے نازک کندھے پر نرمی سے لب رکھتا رہا، جیسے اپنی موجودگی سے اس کا ہر خوف مٹا دینا چاہتا ہو۔ وہ اسی کے بازو میں تھر تھراتی رہی، کچھ لمحے بس اسی کی آغوش میں حل ہو کر خاموشی سے خود کو اس کے وجود کے سپرد کر گئی، جیسے کچھ ٹوٹا نہیں، بس خاموشی سے بدل گیا ہو۔ بیسٹ نے اپنی خواہش کو صبر میں ڈھال کر چہرہ اس کے برف جیسے بالوں میں چھپا لیا۔ اس کی سانسیں گہری تھیں، جیسے ضبط کا آخری کنارہ چھو لیا ہو، اور نرمی سے اس کی گردن کو تھام لیا۔ بیچ کی سانسیں بھاری ہوئیں، خاموشی سے اس کے آنسو اپنی گردن پر محسوس کرتا اپنے عمل میں رک گیا۔ مگر جب وہ لمحہ قریب آیا تو آئینہ کی پلکیں لرز اٹھیں، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی ہو۔ اس نے بے اختیار اپنی پیشانی اس کے کندھے میں چھپا لی، لبوں سے ایک ہلکی سسکی نکلی اور وہ اس کے کندھے سے لپٹ گئی۔ بیسٹ کا ہاتھ اس کے نازک کندھے سے پشت تک سرکا، جیسے لمس کے ذریعے ہر ڈر، ہر تکلیف کو سکون دینا چاہتا ہو۔ اگر تکلیف ہو تو مجھے فوراً روک دینا، وہ اس کے کان کی لوپ پر آہستگی سے سرگوشی کرتا، جیسے وعدہ کر رہا ہو۔ پھر اس نے اسے خود میں سمیٹتے اس میں شامل ہوا۔ آئینہ کی پلکیں لرزیں۔ سو بی اٹ، وہ گمبھیر لہجے میں بولا اور نرمی سے اسے اپنے قریب کر لیا، جیسے وہ اب کسی فیصلہ کن پل میں داخل ہو چکے ہوں۔ آئینہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور اس کے ہاتھ بیسٹ کی چوڑی مضبوط پشت پر ٹک گئے۔ اس کی انگلیاں ان ٹیٹوز پر ٹھہر گئیں جو ہلکی روشنی میں جیسے زندہ مجسمے لگ رہے تھے۔ اس کی بھاری آواز میں ایک ایسی کشش تھی کہ آئینہ کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ پلکیں جھکی، سانسیں کچھ بے ترتیب ہوئیں،
اور بیس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ بیس نے نرمی سے اس کے قدموں کے قریب ہاتھ بڑھایا اور اسے آہستگی سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہی ٹھیک ہے، یہ آرام دہ جگہ پر چلیں۔ وہ لمحہ چند لمحوں کا ہی صحیح، مگر اس کی نظریں جیسے بیسٹ کی گہرائیوں تک اتر گئی تھیں۔ شرمندگی، خجالت اور ایک عجیب سی سنسناہٹ کے ساتھ آئینہ نے نظریں ہٹائیں، مگر جب دوبارہ اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ڈر کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک خاموش تسلیم، ایک انکہی کشش۔ نظریں بے اختیار بھٹکیں، ایک لمحے کو بے ارادہ سی بے امانی نے اسے اس کے سینے سے نیچے دیکھنے پر مجبور کر دیا، جہاں وہ خاموشی سے اس کی توجہ کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظریں پا کر بیسٹ کی سانسیں دھیمی ہو گئیں۔ نظریں بے اختیار بھٹکیں، ایک لمحے کو بے ارادہ سی بے امانی نے اسے اس کے سینے سے نیچے دیکھنے پر مجبور کر گیا، جہاں وہ خاموشی سے اس کی توجہ کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظریں پا کر بیسٹ کی سانسیں دھیمی ہو گئیں۔ صبح کی مدھم روشنی سفید پردوں سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی۔ آئینہ کی پلکیں لرزتے ہوئے کھلیں تو لبوں سے بے اختیار ایک گہری تھکی سسکی نکل گئی، سانسیں سست، دھڑکنیں بھاری پڑ گئیں۔ وہ ابھی نیم دراز تھی اور بیسٹ دونوں ہتھیلیاں اس کی کمر کے دائیں بائیں میٹرس پر ٹکائے جھکا ہوا تھا۔ اس کے سیاہ بال پیشانی پر جھول رہے تھے، آنکھیں لذت میں بند، زبان کی سرسراہٹ اس کے برف جیسے سفید نشیب و فراز پر خطوط کھینچ رہی تھی، کبھی نیچے کبھی اوپر، وہ اسے اپنی سانسوں میں گول رہا تھا۔ آئینہ نے بے اختیار سرور سے کرا کر کمفرٹر مٹھی میں جکڑا، جیسے ہوش سنبھالنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ اس کا لرزتا ہوا ہاتھ بیسٹ کی سخت گرم ہتھیلی کے نیچے دب گیا۔ وہ اپنے وزن سے اس کے گرد ایک حساس قید بن رہا تھا، ایسی قید جس میں درد نہیں تھا، صرف گہری وابستگی تھی۔ پھر وہ مزید جھکا، آئینہ کی گردن کے پیچھے نرم پوست پر اس نے لبوں سے ایسی سرگوشی چھوڑی جو لمس سے زیادہ اس کی روح میں اتری۔ آئینہ کی پلکیں بند ہو گئی اور وہ لرز گئی۔ بیسٹ کی سخت طلب کمر کے نازک خم سے مس ہوئی تو جیسے آئینہ کی ساری شرم رخساروں پر جاگی۔ طبیعت کیسی ہے؟ اس کی گہری ریش دار آواز نے خاموشی کو چیرتے ہوئے سوال کیا تو آئینہ کے ریشمی سفید بالوں میں چہرہ چھپائے اس کے چاندنی بدن کے نشیب و فراز کو لمس سے پڑ رہا تھا۔ آئینہ نے گہرا سانس لیا، پلکیں حیا سے جھکی جب اس کے قوی ہاتھ نے نرمی سے نازک بیلی سے نیچے سرکتے ہوئے نرم چاہت کے درمیان جگہ بنائی، پھر آہستگی سے وہاں دباؤ ڈالا۔ اینجل، وہ سسکی، وہ اس کے کان کی لوک کو لبوں میں لیتے ہوئے بولا، آواز میں شرارت بھی تھی، اختیار بھی۔ شرم آ رہی ہے میرے لٹل ریبٹ کو؟ اس کی سرگوشی نے تپش آئینہ کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ اس کے لمس میں تسکین نہیں، مکمل تسلیم کا مطالبہ تھا۔ آئینہ نے بیسٹ کے کشن میں چہرہ چھپایا، سانسوں میں شرم، آواز میں سرور گھلا ہوا تھا، ڈرٹی گرل، گیٹنگ سوری فار ڈیڈی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اپنا سینہ اس کی کمر سے جوڑتا آہستہ سے بولا، آپ بہت گندے ہیں۔ آئینہ نے تھرتھراتے ہاتھ سے اس کے قوی ہاتھ پر اپنا ننھا ہاتھ رکھا، نرمی سے، جیسے روکنا بھی چاہتی ہو اور روکنا بھی نہ چاہتی ہو۔ بیسٹ کے لبوں سے ایک دھیما خمار آلود قہقہ پھسلا۔ بیسٹ نے اس کی گلابی انگلیاں نرمی سے لبوں میں لی، پھر بے شرمی سے چکھا۔ آئینہ سر سے پاؤں تک دہتے انار کی مانند لال ہوئی۔ وہ خمار آلود ہنسا، ٹیسٹی ایز فگ۔ آئینہ، اس کی سرگوشی گردن میں دھڑکتی شریان سے ٹکرائی، تمہیں گھنٹوں تک کھا سکتا ہوں، ایک سانس لیے بغیر۔ آئینہ کے لب ہولے سے جدا ہوئے، اس کی بیہٹ کا لمس اور اس کے مردانہ کولون کی مہک نے اس کی پلکوں میں نمی بھر دی۔ ہماری ڈیل یاد ہے؟ بیسٹ نے اس کی ریشمی کمر پر ہولے سے انگلی پھیری، 18 کی ہو چکی ہو تم، تمہاری سوتیلی ماں نے تمہاری عمر چھپائی تھی سب سے۔ آئینہ کی آنکھیں جھک گئی، یادوں میں کچھ ٹوٹا، صدیقی صاحب کی گرم آغوش، ان کی مسکراہٹ اور وہ بے خبر سی پری جو نہ رشتے پہچانتی تھی نہ سازشیں۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ آئینہ کا لہجہ بکھرا، جیسے لفظ خود بھی شرمندہ ہوں۔ سفید پلکوں سے ٹوٹتے آنسو خاموشی سے کشن میں جذب ہوئے۔ دل کے اندر ایک سوال تھا جو چیخ رہا تھا، کیوں بیچا گیا مجھے؟ ایک آخری رشتہ تھا جسے عزیز جانا، وہ باپ ہی کبھی مڑا تک نہیں۔ بیسٹ کی سیاہ بھویں اس کی بکھری آواز پر تن گئیں۔ وہ آہستگی سے بیٹھ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگاتا آئینہ کو اپنی گود میں کھینچ چکا تھا۔ دونوں ایک ہی کمفرٹر میں سمٹ چکے تھے۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے قوی گرم ہاتھوں میں تھاما۔ پچھتاوا ہے تمہیں کل رات جو کچھ ہوا؟ وہ متانت سے مگر بہت قریب سے اس کی نیلی ہری آنکھوں میں جھانکتا گویا ہوا۔
آئینہ نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ اس لمحے وہ اسے بہت معصوم لگی، جیسے وہ کوئی موم کی سفید گڑیا ہو جس کے لب سلے ہوں، ہری آنکھوں میں جھانکتا گویا ہوا۔ آئینہ نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، پھر آہستہ میں سر ہلایا۔ اس لمحے وہ اسے بہت معصوم لگی، جیسے وہ کوئی موم کی سفید گڑیا ہو جس کے لب سلے ہوں۔ وہ بھی اس کی نگاہوں میں دیکھنے سے گریزاں تھی، کہیں وہ مرگ جو ہر ہچکچاہٹ میں نتائج ڈھونڈ لیتا تھا، اس کی پلکوں کے پیچھے چھپے درد کو نہ پڑھ لے۔ آپ بہت غصہ کرتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے۔ آئینہ کی آواز ٹوٹتی سانس جیسی تھی، وہ سچ جو ہفتوں سے دل میں سسک رہا تھا آج لبوں تک آ گیا تھا۔ بیس نے خاموشی سے اس کے سفید بالوں میں انگلیاں چلائیں، پھر آہستگی سے اس کا چہرہ اپنی قربت میں لے آیا۔ اور مجھے قابو کیسے کرنا ہے وہ بھی تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ کبھی کیوں نہیں سوچا؟ وہ اس کے روئی جیسے نرم سفید رخساروں پر انگوٹھے پھیرتا رہا، جیسے وہ کسی مقدس کتاب کے اوراق چھو رہا ہو۔ آئینہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں جھانکا، وہ آنکھیں جن میں کبھی غضب دہکتا تھا، آج کوئی اقرار بھی تھا۔ تم مجھے پرسکون کر سکتی ہو، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے، محض ایسے۔ اس نے آئینہ کی چھوٹی سی ہتھیلی چوم کر اپنے بالوں میں دبا لی۔ آئینہ کی سانس رکی، مگر ہاتھ آہستہ سے اس کے بکھرے سیاہ بالوں میں سرکنے لگا۔ بیس نے گہرا سانس بھرا، آنکھیں میچی اور اپنے سر کا بوجھ اس کے نازک کندھے پر رکھ دیا۔ دیکھا کتنی شفا ہے تمہارے لمس میں، تم ایک جنگلی درندے کو انسان بنا سکتی ہو آئینہ۔ آئینہ کے رخسار دہکنے لگے، اس کے نازک وجود میں جیسے کسی نے دھیرے سے برق اتار دی ہو۔ جب اس نے محسوس کیا کہ بیسٹ کے ہونٹ اس کے کندھے سے پھسلتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے ساز پر آ رکے ہیں، وہ اس نرمی سے کال ٹکائے اس کے دل کی بے قراری کو سنتا رہا۔ پھر دھیمی سرگوشی میں پوچھا، یقین ہے تمہیں مجھ پر؟ آئینہ کا پورا وجود لرزا، مگر اس نے سہم کر اس بات میں سر ہلایا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی ٹیٹو گن کی چمکدار سیاہی اچانک آئینہ کی نگاہوں میں جلملا گئی۔ بیس نے اس کی کمر پر لب رکھتے ہوئے پراسرار گہرائی میں کہا، یہاں نہیں آئینہ، اگر یہاں بنائے تو سب دیکھیں گے۔ آئینہ کی آنکھیں ذرا خوف سے پھیلی، رخساروں پر حیا کی سرخیاں دہکنے لگی۔ وہ نرمی سے اسے سینے کے بل لٹاتا اس کی کمر کے بیچ لب آہستگی سے رکھ گیا۔ یہاں کوئی نہیں دیکھے گا سوائے میرے اور تمہارے۔ آئینہ کی سفید پلکیں لرزیں جب بیسٹ کی نرم انگلیوں نے اس کی نرم جلد کو چھوا۔ اینجل، بالکل بھی درد نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے ٹیٹو گن اٹھاتے ہوئے نرمی سے اس کے نازک کندھوں پر لب رکھ گیا۔ آئینہ کی سانسیں لمس پر ہولے سے لرزیں، ٹیٹو گن کی بنبناہٹ کمرے میں گونجی۔ آئینہ نے کمفرٹر کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے آنکھیں مینچ لی، لب کانپے، پلکیں باری ہوئیں۔ بیس نے آہستہ سے اس کے آخری سفید پردے کو ہتھیلی میں لیا، پھر اس کی شفاف کمر پر جھک گیا، جیسے کوئی مجاور اپنے مقدس نقشے پر سجدہ دے رہا ہو۔ جب سوئی کی پہلی چبھن اس کے نازک جسم میں اتری، آئینہ سسکی، اور وہ سسکی بیسٹ کے دل میں کل رات کی مسحور کن شدتیں لے آئی، جب اس کے سینے سے لپٹ کر لذت کی اذیت میں سسک رہی تھی۔ بیسٹ کی سیاہ آنکھوں میں وہ منظر جھلکا، پریاں پل بھیگی نگینوں جیسی آنکھیں اور اپنی کہی ہوئی ہر دھڑکتی بے باک سرگوشی۔ اب وہ سسکیاں کسی دوسرے نشان کی صورت اس کے وجود پر رقم ہونے جا رہی تھی۔ آئینہ سسکیاں بھر کر کمفرٹر کو اپنی مٹھی میں کچلنے لگی، مگر جب بیسٹ کے لب ٹیٹو کی بنی سرخ لکیر پر جھکی اور زبان کی نوک سے اس پر نم لمس چھوڑا تو آئینہ کے وجود میں لذت کا دھماکہ سا ہوا۔ ہر نئی لکیر پر وہ بے ساختہ ہلکی سسکیوں میں بکھر جاتی۔ وہ اس کے دہکتے لب اور بیئرڈ کی نرم چبھن اس کے اندھیرے خوف کو بھی سرور کی روشنی میں بدل رہی تھی۔ ایک گہری لکیر پر اس کا بدن جھٹکا کھا کر سمٹ گیا، مگر بیس نے اپنی فولادی پاؤں سے اس کے ننھے قدم سمیٹ کر گرفت میں لے لیے۔ بس تھوڑا سا اور، وہ سرگوشی کرتا، اپنی خمار آلود آواز سے آئینہ کے بکھرتے خواص میں مزید دھند بھرتا گیا۔ کمفرٹر کی ریشمی تہوں کے بیچ لپٹا وہ برف جیسا سفید وجود اتنا معصوم، اتنا دلکش تھا کہ آج عذران اہلیانی کو اپنی قسمت پر رشک آیا۔ سفید ریشمی بال جو کمر سے بھی نیچے تک بہتے تھے، کوشن پر پھیلے اس پری نما وجود کو ایک غیر زمینی مخلوق سا بنا رہے تھے۔ وہ ہر لمحہ اس کی سسکیوں، اس کی لرزتی پلکوں اور ٹھنڈی سانسوں کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹیٹو مکمل کرتے اس کی نگاہ آئینہ کی چھوٹی بلدار کمر پر بنی اس تتلی پر جا ٹھہری جو ریڑھ کی ہڈی کے آخری کنارے پر آ کر ختم ہو رہی تھی۔ آئینہ کا بدن سسک کر اکڑا اور وہ جھک کر اس جنون سے اس تتلی پر لب رکھ گیا۔
آئینہ کا جسم تھر تھرا کر اوپر اٹھا ہی تھا کہ بیسٹ نے ایک ہاتھ سے اس کی نازک گردن کو تھام کر نرمی سے دائیں طرف موڑا اور اس کے لبوں پر ایک ایسا شدت بھرا بوسہ ثبت کیا کہ وہ لمحے میں پگھل گئی۔ اس کی کمر سے بیسٹ کے وجود کی سختی ٹکرائی تو آئینہ کا رنگ گہرا گلابی ہوا۔ اگر یہی حال رہا تو مجھے آج کی ساری میٹنگز کینسل کرنی پڑیں گی۔ بیسٹ کی سرگوشی اس کے کان میں پگھلتی آگ کی طرح اتری۔ آئینہ نے سہم کر نفی میں سر ہلایا۔ مگر میں تو نہیں نکلنے دوں گا تمہیں آج بیڈ سے، اس کی تھوڑی پر لب رکھتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ آپ بہت باری ہیں۔ آئینہ نے اس کے نیچے مچلتے ہوئے شرم سے بمشکل کہا۔ تو جب چھوٹی سی خرگوشنی نے بڑے بیڑیوں کو انگلیوں پر نچانے کی ٹھانی تھی تب سوچنا چاہیے تھا۔ بیسٹ کی آواز میں وہی کشش، وہی نشہ تھا جس پر آئینہ کی پلکیں جھک گئیں اور رخسار شرم سے دہکنے لگے۔